على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ آج کی یہ عظیم الشان اور عظیم المقصد محفل شریف ختم قرآن کے سلسلے میں 27 رمضان المبارک کو انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ ہمارا یہاں بیٹھنا مالک عز و جل للہیت والا بنائے۔ آمین۔ جتنی دیر بیٹھیں انتہائی ادب کے ساتھ گفتگو سماعت کریں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے۔ پروفیسر کا لیکچر بندہ غور سے نہ سنے تو وہ لڑکے کو باہر نکال دیتا کلاس سے، ہے یا نہیں؟ تو ہم چونکہ مولوی ہوتے ہیں، مولوی کی کوئی اتنی ہوتی نہیں، ہم تو صرف کہہ ہی سکتے ہیں کہ مہربانی کریں نہ کریں ایسے۔ تو آپ جو ہیں وہ مہربانی کر کے کامل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ پیچھے 2-4 لڑکے بیٹھ کے کارنر میٹنگ کر رہے ہیں، پورا مہینہ پہلی بار آئے ہیں مسجد میں، تو انہوں نے کہا کیوں نہ ساری باتیں آج ہی ختم کر لی جائیں، اس لیے وہ مہربانی کریں، نہیں تو نام مجھے آتے ہیں ان کے، میں نے نام درمیان میں لے دینے ہیں کہ نہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں نا، جمہوریت ہے بھائی ملک میں، سب کو حق ہے تو ہمیں بھی حق ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جی دیکھیں کریم آقا علیہ السلام کے شہزادے اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا وصال ہوا، تو ایک کافر جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا کہ ان کی اب نسل ختم ہو گئی ہے، نعوذ باللہ، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ 4 لوگ ان کے ساتھ ہیں، 4 دن ان کے نام کے نعرے لگائیں گے پھر خاموش ہو جائیں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دینا تھا گستاخ کو جواب دینا تھا، تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میں حبیب پیارے ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ کیا عطا فرمایا ہے؟ حوض کوثر۔ ایک معنی کوثر کا یہی ہے، حوض کوثر۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حوض کوثر ہے کتنا، اتنا بڑا حوض پوری کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک روایت میں مکے سے لے کر عدن تک یمن کا علاقہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اتنا لمبا چوڑا فرمایا کہ میرا حوض ہے، اور ایک میں فرمایا کہ مدینے سے لے کر عدن تک اتنا لمبا چوڑا میرا حوض ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اور اس پہ جو پیالے رکھے ہوئے ہیں نا، جام رکھے ہوئے ہیں، ان کی تعداد آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے، ان کی تعداد آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا علیہ السلام کو حوض عطا فرمایا۔ اب آگے دیکھیں، یہ حوض عطا کر کے بتائیں یار، جسے اتنی بڑی پراپرٹی مل جائے اور وہ بھی جنت میں، مالک جنت بھی ہو، دونوں جہانوں کا مالک بھی ہو، سردار بھی ہو، سارے نبیوں کا امام بھی ہو، تو اسے تو رب یہ فرمایا نا کہ حبیب آپ کو یہ سارا کچھ مل گیا ہے، ہمارے مزاج کے مطابق، جیسے آج کل ہم لوگوں کو دے رہے ہیں مزاج کی، نعوذ باللہ، اب تو آپ کو نماز کی بھی ضرورت نہیں، اب تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نہ امام الانبیاء علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے حوض کوثر، وہ بھی جنت میں، جنت کے اندر حوض کوثر عطا کر کے پتہ کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔
آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں. ہیں جی یہاں پہ ایک مزیدار بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دیا ہے تو اب اس کی خوشی میں آپ نماز بھی پڑھیں اور جانور بھی ذبح کریں رب کے نام کے. ہیں اس خوشی میں کہ آپ کو خالق کے کائنات نے حوض کوثر عطا کر دیا ہے. تو بتائیں بھئی جس امام الانبیاء کو رب تبارک و تعالی حوض کوثر عطا کر کے فرمائے آپ نماز بھی پڑھتے رہیں قربانی بھی کرتے رہیں, جنہیں حوض کوثر مل جائے نماز کی معافی انہیں نہیں ہے. آج مرید پیر کی بیعت ہو کے کہتا ہے سب کچھ معاف ہیں, تو ہٹا راہ سے نہیں ہٹا. جو بندہ حوض کوثر کے ایک ایک قطرے کا محتاج ہو وہ نماز سے بری ہو گیا ہیں, نماز اس سے چھوٹ گئی, نماز معاف ہو گئی اس سے. کیسے پاگل احمق لوگ ہیں یار. ایک میں آپ کو پیر کا واقعہ سناتا ہوں. ایک بابے نے مجھے سنایا, وہ بابا بڑی گہری باتیں سناتا تھا, وہ خود بھی بڑا گہرا تھا ماشاءاللہ. وہ مجھے کہنے لگا جی ایک جگہ ایک بندہ تھا وہ چوریاں کرتا تھا, جہاں بھی چوری کرنے جائے نہ پکڑا جائے. اس نے کہا کوئی مرشد پکڑتے ہیں, ہر جہاں بھی جاتا ہوں گھاٹا پڑتا ہے, کوئی مرشد پکڑتے ہیں اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں تاکہ مرشد کا ہاتھ میری پشت پر ہوگا تو ہر جگہ خیر ہی خیر ہوگی. اب وہ گیا کسی علاقے میں, وہاں جا کے پوچھتا ہے ان سے یار میں نے مرشد ڈھونڈنا ہے, تو وہ لوگ جانتے تھے بندہ چور ہے. انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی مرشد کا راہ بتاتے انہوں نے اپنے علاقے کے چور کا ایڈریس دے دیا. بہت بڑا چور تھا. اس نے کہا چلو مل کے کاروبار کریں گے بزنس چمکے گا. تو یہ اب گیا جناب اس کے پاس, جا کے اس سے کہتا جی میں آپ کے بیعت ہونے آیا ہوں. وہ بھی سن کے اندر سے بڑا پھیکا پڑا. اس نے کہا میں تو چور ہوں, یہ نامراد میری بیعت ہونے کیسے آ گیا ہے. اور ساتھ کہنے لگا جی دیکھو بات یہ ہے حضور میں جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتا ہوں, یہ نہیں کہتا چوری کرتا ہوں, جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتا ہوں نا سونا بھی ہو تو مٹی بن جاتا ہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے, سمجھ نہیں آتا مجھے. تو وہ بیٹھ گیا. اس نے کہا بھئی میں گناہ گار بندہ ہوں. اس نے کہا مجھے چاہیے بھی وہی جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرے, آکڑے نہ نیکیاں کر کے. گناہوں کا اعتراف کرنے والا بندہ ہی کامل ہوتا ہے جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے. تو وہ اب بن گیا جی پیچھے پڑ گیا پیر کے. وہ پیر اس کا بالآخر اس نے کہا چل ہاتھ بڑھا, وہ بھی تو کسی کا بیعت تھا. اس نے ہاتھ پکڑا, اسے بیعت کر لیا. اس نے کہا بیٹا جہاں بھی جائے گا میرا ہاتھ تیری پشت پر ہوگا. اس نے کہا بس مجھے چاہیے یہی. اب وہ گیا, اس نے کہا رات کو دیکھا ایک بڑا گھر. اس نے کہا مرشد کا ہاتھ پشت پر ہے, کیوں نہ آج اس گھر چوری کریں. حیرانگی کی بات یہ ہوئی اسی گھر کے اندر پہلے مرید داخل ہو رہا ہے, تھوڑی دیر بعد پیر, دونوں ایک ہی گھر کے اندر سن لگا رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ جیسے وہاں سے لوگ جاگے ہیں, ایک کمرے سے نکل کے پہلے مرید بھاگا, پیچھے اس کے پیر بھاگا, دونوں آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس کے پیچھے ساری جنتا, ساری عوام پیچھے. مرید جو ہے بیچارہ بھاگتا جا رہا ہے, اس کے ذہن میں یہی ہے کہ میرے پیچھے مالک مکان ہی ہے. اس کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ پیر صاحب بھی ادھر ہی تھے, پیر طریقت ہیں جی, پیر صاحب نے بھی یہی راستہ دیکھا تھا جو راستہ میں نے دیکھا تھا. اب وہ بیچارہ بھاگا آگے آگے, وہ پیچھے اس کا پیر, باقی ساری عوام اس کے پیچھے. پیر بھاگتے بھاگتے کہتا ہے, پیر مرید بھاگتے بھاگتے کہتا ہے پیر صاحبہ آج مشکل آ گئی ہے بس پہنچ. پیچھے سے پیر کہتا ہے میں تیرے پیچھے ہوں تو بھاگ بس. وہی ہنسنا نہیں, میں تیرے پیچھے ہوں تو بھاگ بس, زور لگا. ہیں جی کیسا کامل پیر تھا یار اس کا. پہنچا نہیں پہنچا پیچھے. یہ آگے پیچھے سارے چور ہی کھڑے ہیں, جو حق والے ہیں نا اللہ والے ہیں. آپ اس کے پاس جائیں, میں کہتا ہوں دل کی دنیا بدل دیں گے. وہ آپ کو پہنچائیں گے تو رسول اللہ علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچائیں گے. وہ آپ کو پہنچائیں گے تو خدا تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے باب تک پہنچائیں گے. یہ اہل اللہ ہوتے ہیں ہمارے, جو رب تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. اور یہ وہ پتہ کون لوگ ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو قیامت والے دن سونے کے ممبروں پر بٹھائے گا, سونے کے ممبروں پر بٹھائے گا, اور ایسا اعزاز عطا فرمائے گا رب تبارک و تعالیٰ انہیں, ان کی اتنی اونچی عظمت ہوگی. ہیں جی اب دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا امام الانبیاء کو, حبیب پیارے ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دیا ہے تو آپ نماز بھی پڑھتے رہیں اور قربانی بھی کرتے رہیں. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, دو چیزوں کا حکم کیوں, نماز کا اور قربانی کا؟ اور باقی بھی تو چیزیں ہیں.
روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، قربانی ہے تو ساتھ اس کے زکوٰۃ بھی ہے، عشر بھی ہے، فطرانہ بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں ساری، لیکن دو چیزوں کا ذکر کیوں؟ تو یہ ذہن میرے بھئی یہ اسلام ہے جی، بات تھوڑی کرتا ہے، معانی زیادہ رکھتا ہے۔ یہ کلام رب کائنات کا کلام ہے، یہ کلام خالق کائنات کا کلام ہے۔ رب تبارک و تعالی جب حبیب کریم علیہ السلام بات تھوڑی کریں، معانی زیادہ ہوں، تو یہ تو پھر کلام میرے حبیب کے بھی رب کا ہے جی۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا دو چیزیں، عبادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مالی ایک بدنی، نہیں سمجھے؟ ایک وہ عبادت جس میں مال خرچ ہو، ایک وہ عبادت جس میں جان خرچ ہو، ایک وہ عبادت جس میں مال خرچ ہو، ایک وہ عبادت جس میں جان خرچ ہو۔ تو رب تبارک و تعالی نے آپ دیکھیں جی، جتنی بھی باتیں آپ کو نظر آئیں گی، ایک میں مال خرچ ہو رہا ہوگا، دوسرے میں جان۔ بتائیں بھائی، عشر کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کو دیکھ لیں، فطرانے کو دیکھ لیں، سب میں کیا خرچ ہو رہا ہے؟ مال۔ روزے کو دیکھ لیں، حج کو دیکھ لیں، باقی جتنی بھی باتیں ہیں سب کو دیکھ لیں، سب میں کیا خرچ ہو رہا ہے؟ جان۔ روزے میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ جان خرچ ہوتی نا۔ پیسہ تو افطاری کے وقت خرچ ہوتا ہے، اس سے پہلے خرچ وہ بھی اپنے آپ پہ خرچ ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ اپنے آپ پہ خرچ ہوتا ہے، باقی بھی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، سارے معاملات ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی نے یہاں پر صرف دو چیزوں کا ذکر کر کے یہ نہیں کہا کہ صرف یہ دو کام کر رہے ہیں، نہ میں کہ جتنی بھی چیزیں عبادتیں مالی ہوں تو وہ قربانی کے تحت آئیں گی، اور بدنی ہوں تو ساری نماز کے تحت آئیں گی۔ بتائیں بھائی، کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں تک رب تبارک و تعالی نے فرما کے آگے رب تبارک و تعالی نے جواب دیا اس گستاخ کو جس نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی تھی اور کہا تھا کہ ان کا تو نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالی نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ ان شانیہ کا هو الابتر، فرمایا کہ حبیب پیارے آپ کا جو دشمن ہے نا، اسی کی نسل برباد ہونے والی ہے، اسی کی نسل ختم ہونے والی ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بتائیں بھائی۔ اچھا جی، آپ دیکھیں، انا اعطیناک الکوثر، الکوثر کا معنی خیر کثیر۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ رسول اللہ علیہ السلام کے شاگرد ہیں، رسول اللہ سے قرآن پڑھا۔ ان کے ابا جان نے کہا انہیں کہ رات کو تیری خالہ کے گھر حضور ہوں گے۔ ان کی خالہ آقا علیہ السلام کی زوجہ تھیں، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا۔ میں کہ رات کو وہاں ہوں گے، تو جا کے وہاں رہنا اپنی خالہ کے گھر ملنے کے بہانے، رات کو پھر دیکھتے رہنا حضور کتنی نماز پڑھتے ہیں، حضور کتنا ذکر کرتے ہیں، وہ پھر سارا نوٹ کرنا، پھر مجھے آگے بتانا، میں بھی اتنا پڑھا کروں گا۔ بتائیں بھائی، غلام تو یہ ہوتا جو تتبع میں رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ غلام تتبع میں رہتے ہیں، نہیں سمجھ آتا تو ہر بندہ یہ غور کرے، ہر بندہ اپنی بیوی کے بارے میں کتنا سوچتا رہتا ہے ہر وقت، کہیں دائیں بائیں نہ دیکھے ہیں، اور ہر بیوی، بلکہ بیوی زیادہ سوچتی ہے ہیں، کہیں پہ دیکھ لے تو وہ دیکھے جی فلانی طرف دیکھ رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، ہوتا یہ نہیں ہوتا بھائی۔ یہ تو عام دنیا کی بات ہے بھائی، کیسے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ تو جہاں پہ عاشق ہوں حضرت عباس جیسے ہیں جی، اور محبوب ہوں امام الانبیاء جیسے، تو پھر وہاں پہ کیوں نہ جناب رات دن یہ وہ بڑی بات نہیں جو میں نے پہلے کی ہے میاں بیوی والی، یہ اور بات ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، آقا علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں رات دن تتبع میں رہتے تھے کہ حضور نماز کتنی پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام روزہ کتنا رکھتے ہیں، آقا علیہ السلام ذکر فکر کتنا کرتے ہیں، ایک ایک چیز آ کے پوچھتے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، کچھ صحابہ حضور کی گھر آئے، آقا علیہ السلام کے گھر آئے، حضرت اماں پاک عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کہنے لگے جی حضور کا خلق تو بتائیں ہیں۔ دیکھیں نا، صحابہ کے سامنے تھے حضور، آقا علیہ السلام کے اخلاق بھی سب کے سامنے تھے، لیکن صحابہ کیوں گئے وہاں پوچھنے کے لیے؟ اس کی وجہ یہ تھی، وہ پوچھنے گئے تھے آقا علیہ السلام کا ہمارے ہاں تو اخلاق سبحان اللہ، گھر کے معاملات میں حضور کا خلق کیسا تھا وہ بھی بتائیں تاکہ ہم اسے اپنائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ویسے ہی ہم پیش آئیں ہیں جی۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام کھڑے ہیں دروازے پر، حضرت عائشہ پاک سے پوچھ رہے ہیں کہ فرمائیں حضور کا خلق کیسا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ میں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ انہوں نے کہا جی قرآن تو پڑھا ہے، میں بس پورا قرآن ہی حضور کا خلق ہے، پورا قرآن ہی حضور کا خلق ہے۔ بتائیں بھی آج کوئی ہے ایسا بندہ جس کا پورے قرآن پہ عمل ہو؟
حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیل میں بھی گئے، قید بھی ہوئے، راہ حق کی خاطر آپ نے جناب ماریں بھی کھائیں۔ وہ بادشاہ تھا ظالم، اس نے کہا کہ مجھے سجدہ کرو، آپ کو کہا حضرت مجدد پاک کو کہا مجھے سجدہ کرو، آپ نے نہ کر دی۔ میں نہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ گردن میں نے رکھی ہی رب کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، بس یہ رب کے سامنے جھکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ اس نے کیا کیا چالاکی کی جناب، ایک دیوار تھی، اس کی کھڑکی تھی چھوٹی سی، کہا کہ میں سامنے بیٹھ جاتا ہوں، اسے لاؤ بلا کے، وہ جب آئے گا نا سر نیچا کرے گا، میں کہوں گا تم تالی بجا دینے لو، یہ سجدہ ہو گیا ہیں۔ لیکن اسے نہیں تھا پتا، وہ پیر پور تھوڑا ہے ہیں، وہ تو مجدد پاک ہے ہیں، جس کے دم قدم سے رسول اللہ علیہ السلام کا دین پھر سے زندہ ہو گیا ہیں جی، جس کے جناب برکت سے رسول اللہ علیہ السلام کے دین جو ہے اس کا پھر غلغلہ بلند ہوا ہیں، وہ مجدد پاک۔ آپ جب وہاں پہنچے کسی نے آپ کو کچھ نہیں کہا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، آگے کیا ہونے والا ہے۔ حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سیدھے آپ نے کھڑکی میں پاؤں داخل کیے، پہلے ایسے پاؤں جب اس کے منہ پہ گئے نا جی، تب اتنی صاف ہو گئی۔ میں نے کہا محمد عربی کے غلام یہ ہوتے ہیں۔ حضرت تیمور لنگ بادشاہ تھا اپنے وقت کا، یہ بڑا متکبر بھی تھا، اللہ تعالیٰ بخشے فرمایا، اچھے کام بھی اس نے بہت کیے ہیں۔ یہ لنگ کہتے اسے جو لنگڑا ہو ہیں، لات سے معذور ہو ٹانگ سے، اسے لنگ کہتے تھے، لات سے معذور تھا، لات سیدھی کر کے رکھتا تھا۔ حضرت اس مختصر المعانی والے امام جو ہے نا رحمہ اللہ، آپ کو اس نے بلایا کہ آئیں وہ ملاقات کریں میرے ساتھ، آپ تشریف لے گئے، وہ تخت پہ بیٹھا تھا، ٹانگ لمبی کر کے بیٹھا تھا، آپ گئے، آپ نے بھی ٹانگ سیدھی اس کی طرف لمبی کر دی۔ اس نے کہا میں معذور ہوں، میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، معذور ہوں میں۔ آپ نے کہا میں بھی معذور ہوں، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا وارث بیٹھا ہوں تیرے سامنے، میں بھی بیٹھوں گا تو ایسے بیٹھوں گا تیرے سامنے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہاتھی پہ سوار جا رہے ہیں، ایک سید پاک شاہ پاک ہیں، لکڑیوں کو گٹھا اٹھایا آ رہے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف کو کہنے لگے، اوے ابو یوسف یہ کیا بات ہے، اوے میں رسول اللہ علیہ السلام کا نواسا، میں لکڑیوں کو گٹھڑے کے نیچے آ گیا ہوں اور تو ہاتھی پہ بیٹھ گیا ہے۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے، ہمارے والد جو تھے وہ سارے مزدوریاں کرنے والے لوگ تھے، ہم نے ان کا کام چھوڑ کے آپ کے نانے کا کام شروع کیا ہے، رب نے ہمیں عزت دے دی ہے، آپ نے ہمارے بابے والا کام شروع کر دیا، آپ لکڑیوں کے نیچے آ گئے ہیں۔ بتائیں بھائی، آپ کو حیرانگی ہوگی، غلطی نے مجھے ایک بندے نے بتایا فون کر کے، قسم خدا کی اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں، یہاں ہم بھاگتے پھرتے ہیں کافروں کے پیچھے، فلانا گستاخ ہے، ڈمکانا گستاخ ہے۔ اس نے کہا جی ایک ویڈیو بنائی ہے کسی نے، پاکستان کی ٹاپ کی 20 عورتیں جو فلمی ایکٹر ہیں سیدزادی ہیں۔ بتائیں بھائی، بتائیں یار، اس سے کافر خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ میں آرائی ہوں یار، کبھی آپ نے دیکھا جناب انہوں نے کہا جی 5 آرائی لڑکیاں جناب فلمی ایکٹر کجریاں، کہیں سنا آپ نے؟ کہیں پہ جناب کسی اور قوم کی کہیں سنا آپ نے؟ یہ 20 سیدزادیاں ہی کیوں انہوں نے گن کے آگے سامنے کی، کیوں ویڈیو بنائی انہوں نے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ اپنی دشمنی نکال رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ۔ آج سیدزادی جناب یہ کام کر رہی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام کی نواسی، رسول اللہ علیہ السلام کی نواسی، سجدہ کنات کی پوتی، اس کا حال یہ ہو گیا اور امت بیٹھی دیکھ رہی ہے جناب بے غیرت بن کے۔ بکھر کا علاقہ ہے، وہاں مٹھا ٹیوانا ایک علاقہ ہے، اس کا گاؤں ہے کوئی، وہاں پہ ایک سید صاحب تھے، وہ اپنے گھر کے اندر نا کسی ایسی خاتون کو بھی نہیں جانے دیتے تھے جس کے پیٹ کے اندر بیٹا ہو، اندازہ لگائیں، جس کے پیٹ کے اندر بیٹا ہو نا اسے نہیں جانے دیتے تھے۔ میں کیوں؟ فرمایا کے اندر سیدہ کائنات کی پوتی بیٹھی ہے، ہاں سیدہ کائنات کی پوتی بیٹھی، لہذا تو اندر نہیں جا سکتی، بچہ تیرے پیٹ میں ہے۔ ایک عورت آئی وہاں، وہ کہتے ہیں سنیں ذرا، ایک عورت آئی وہاں، اس نے آگے جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے۔ وہ سید صاحب بیٹھے تھے بزرگ، فرمایا دیکھ بات سن، تیرے پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی نہیں۔ اس نے کہا نہیں جی میں نے پکا پتہ کیا ہوا ہے یہ بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں، یہ تیرے پیٹ میں جو بیٹا ہے بیٹی بن جائے گا اور اس کی پشت پر نشان لگا ہوگا، پھر تجھے یقین آئے گا کہ واقعی یہ سید کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ وہ ہوا، پھر وہ بچی پیدا ہوئی ان کے گھر میں، اس کی کمر پہ نشان تھا۔ یار بتائیں، وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے
سر کے بال مبارک تک کو جناب سورج چاند نہ دیکھے ہیں، جس کو سورج چاند تک نہ دیکھے یار ہیں، آج اس کی نواسیاں ان کو امت یہ حال کر رہی ہے، ان کا ہیں، یہ حال کر رہی ہے ان کا۔ یہ حریم شاہ ایک عورت ہے، وہ ٹک ٹاکر ہے، وہ آج امت کیسے دیکھ رہی ہے اسے، وہ سیدزادی ہے، بتائیں اب کیا کہے بندہ؟ یہاں بندہ اپنے آپ کو سید بھی کہے، ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے ساتھ غداری بھی کرے ہیں بھائی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ ذہن میں رہے بھائی، کم از کم چلو ہم ان کو جا کے روک نہیں سکتے، خود تو روک سکتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو جناب ان کی جناب فلمیں ڈرامے دیکھتے پھرتے ہیں۔ مجھے ایک بندے نے بتایا، میں تو مرنے والا ہو گیا تھا قسم خدا کی، اس نے بتایا کہ ایک لڑکی ہے وہ فلمیں بناتی ہے اور وہ جناب غوث پاک کی پوتری ہے، غوث پاک کی اولاد میں سے، بتائیں کہاں مر گئے 11ویں ڈپنے والے، 11ویں کھانے والے کہاں مر گئے؟ سارے پہنچ کے روک نہیں سکتے تھے اسے، کسی کو بھی نہیں جو رنگتی بھائی۔ یہاں 11ویں بھی ہو رہی ہیں، سارا کچھ لکی ڈپی جا رہے ہیں، لیکن جناب انہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی عزت جو ہے وہ جناب کافر چوڑوں کے سامنے رول رہی ہے جناب۔ یہاں کی سیدزادی لڑکیاں جناب وہاں جا کے ہندوؤں کے ساتھ فلمیں بناتی پھرتی ہیں۔ کیا کہا جائے بھائی؟ کوئی ہے بات کہنے والی یہاں؟ کیا کہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سید صاحب کے ان کی گھر کی مائی چھوٹی بچی 6 مہینے کی، اس کی قمیض مردوں کے کپڑوں کے ساتھ دھوبی کے پاس چلی گئی، 2 ہفتے روتے رہتے اور بچوں کو کہتے تھے تم نے میری زندگی ساری کی عبادت برباد کر دی ہے، میں رسول اللہ علیہ السلام کو کیا جواب دوں گا جا کے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی نواسی کی قمیض جو ہے وہ غیر بندے کے سامنے چلی گئی ہے۔ اور بھئی ہمارے تو بزرگ اپنی خواتین کے کپڑے تک لوگوں کو نہیں دیکھنے دیتے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا آج یار؟ کون ہے جی؟ غوث پاک کی پوتی ہے، کیا کر رہی فلمیں نعوذ باللہ من ذالک یار۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ بس کیا کہے بندہ۔ آج ہر بندہ نا عہد کرے کہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کرے گا وہ، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، پکڑے جائیں گے آپ۔ عام کسی بندے کا جناب فلم ڈرامہ دیکھنا جو ہے نا وہ صرف گناہ ہے، لیکن یہاں گناہ نہیں ہے یار، رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کے ساتھ تم کھیل رہے ہو۔ امام مازنی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میں حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ زینب رسول اللہ کی سگی نواسی ہیں، سیدہ کائنات کی بیٹی ہیں، کہتے ہیں میرا گھر ان کے ساتھ تھا بالکل، وہ گھر بڑے نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، کہتے ہیں صرف ایک دیوار تھی درمیان میں، کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال سے زیادہ عرصہ وہاں رہا ہوں، کہتے ہیں چھوٹی سی بچی تھی ان کی، نہ کبھی مجھے ان کی آواز آئی نہ ان کی آواز آئی، کبھی آواز تک نہیں آئی یار۔ بتائیں کتنی بڑی بارگاہیں ہیں، جا کے پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں۔ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کو دیکھیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، 3 رات کھڑے رہے، حضور دیدار کروائیں گے تو جاؤں گا، میں ادھر بیٹھا ہوں، دیدار ہوگا تو جاؤں گا، وہ بھی جاگتے ہوئے بیداری میں انہی آنکھوں کے ساتھ دیکھوں گا۔ 3 راتیں کھڑے رہے، آقا علیہ السلام باہر تشریف لے آئے، لیکن جب سیدہ کائنات کی بارگاہ میں گئے نا ہیں اعلیٰ رحمہ اللہ، وہ اتنا بندہ جو خود کہتا ہے جناب میرا کلام سن کے جنت کی جو بلبل ہے نا وہ بھی آپس میں بات کرتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں واہ واہ واہ، احمد رضا جیسے ہندوستان میں حضور کا ثناخان ہے ہی، احمد رضا جیسا حضور کا ثناخان ہندوستان پورے میں نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں امام احمد رضا رحمہ اللہ جب گئے نا حضرت سیدہ کائنات کے مزار پر، وہاں جا کے کھڑے ہو گئے اور خود کہتے ہیں مجھ سے تو کچھ کہا بھی نہیں گیا، کچھ بولا بھی نہیں گیا مجھ سے۔ اور اگر پتہ کیا کہتے ہیں کلام آپ کا، میں پڑھ کے سناتا ہوں، کہتے ہیں مجھ کو کیا منہ عرض کا لیکن فرشتوں نے کہا، کہتے ہیں میں تو عرض ہی نہیں کر سکا۔ کہتے پھر کیا ہوا، جب فرشتوں نے دیکھا نا یہ کھڑا ہی ہے منہ بند کر کے کچھ کہہ نہیں رہا، تو پھر فرشتوں نے آگے بڑھ کے میری ترجمانی کی، جو کچھ میرے دل میں تھا وہ فرشتوں نے کہا، مجھ کو کیا منہ عرض کا لیکن فرشتوں نے کہا،
شاہزادی حاضر ہے در پہ منگتا نور کا، شاہزادی حاضر ہے در پہ منگتا نور کا۔ کتنی بڑی بات ہے یار، ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی سے پوچھا، میں کہ علی بتا عورت کے لیے کیا بہتر ہے، عورت کے لیے کیا بہتر ہے؟ حضرت علی کہنے لگے حضور اجازت دیں تو میں اس سے نہ پوچھاؤں جو علم و حکمت کا ہی باب ہے، جس نے تعلیم ہی آپ سے پائی ہے۔ مولا علی بھی حضور کے ہی شاگرد ہیں، لیکن یہ بھی تو حضور کی شاگرد ہے نا۔ حضرت سیدہ کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا، بتائیں یار حضرت فاطمہ زہرا کے علم کا مقام کیا ہے پھر؟ انہوں نے آگے پوچھا عورت کے لیے کیا بہتر ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہیں عورت کے لیے بہتر یہ ہے نہ کوئی بندہ اسے دیکھے نہ وہ کسی بندے کو دیکھے۔ بس بتائیں یار، وہ تمہاری نانی اماں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار بتائیں قیامت والا دن ہوگا سارے بندے بے لباس کھڑے ہوں گے، سارے بندے بے لباس کھڑے ہوں گے، تو کوئی بندہ کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوگا، ہے یا نہیں؟ کریم آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور یہ اس وقت سارے بے لباس ہوں گے تو پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو نہیں؟ آقا علیہ السلام میں کہ میدان محشر ہو، ہیں قیامت قائم ہو، ایک دوسرے کی طرف کیسے دیکھیں گے وہاں؟ جب حالت یہ ہو، ہیں جی، پھر میدان محشر سے حساب کتاب ہو جائے، سارے لوگ فارغ ہو جائیں، عین اس وقت اعلان ہو نکسوا رؤوسکم، سارے اپنے سر جھکا لو، عوام ہے تو وہ جھکائے، غوث ہے تو وہ جھکائے، کتب ہے تو وہ جھکائے، کوئی اور ہے تو وہ جھکائے، کیا اعلان ہوگا؟ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ کائنات رسول اللہ علیہ السلام کی شہزادی گزر رہی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی شہزادی گزر رہی ہیں۔ ایسے حالت میں یار جب کوئی بندہ کسی کی طرف نگاہ نہ اٹھائے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہو، اس وقت بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو نکسوا رؤوسکم، اپنے سر جھکا لو۔ جہاں پہ سید زادی گزرنے لگے ہیں، سیدہ کائنات گزرنے لگے تو وہاں سر جھکانے کا حکم ہے یار، تو یہاں پر سید زادیوں کے لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ آج کوئی بچہ ہوگا جس نے جناب نہ دیکھا ہو؟ بتائیں یار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے؟ وہ جو کہتے ہیں نا دربار میں بیٹھ کے جناب میں تو نہیں دیکھتا جی، میں تو بڑا یہ ہوتا ہوں، تو جو بھی ہے یار، تجھے رسول اللہ علیہ السلام کی غیرت ہی نہیں آئی، رسول اللہ علیہ السلام کے گھر کی غیرت ہی نہیں آئی تجھے؟ آج کسی شریف کے بندے کی بہن بیٹی جو ہے وہ اس طرح کر کے باہر جا کے ناچنا شروع کر دے، ڈوب کے مر جائیں گے، وہ ہے یا نہیں ایسا؟ یار اگر وہ بیٹی ہی سید زادی ہو تو پھر یہ پوری امت کے لیے ڈوبنے کا مقام ہے، مرنے کا نہیں، غرق ہونے کا مقام ہے۔ گستاخ باہر سے ڈھونڈتے پھرتے، ہمارے اندر کتنے گستاخ بیٹھے ہیں؟ بتائیں بھائی، جو سید زادی کے ڈرامے اور فلمیں دیکھ رہے ہیں، بچے کھڑے ہیں، ہوئے نہیں ہوئے گستاخ بے ادب؟ رسول اللہ علیہ السلام کے گستاخ بن گئے ہیں لوگ، سیدہ کائنات کے گستاخ بن گئے، مولا علی کے گستاخ بن گئے ہیں۔ اب سمجھائے کون ان کو بھائی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، انا اعطیناک الکوثر، حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہیں، فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ خیر کثیر عطا فرمایا۔ فرمایا کہ صحابہ بھی دیے، تو ایسے وہ بھی بہت زیادہ، 1,24,000 صحابہ حضور کے ہیں جی۔ اور یہ مزے کی بات دیکھیں، یہاں پہ کوئی بندہ جائے نا منڈی میں آم لینے کے لیے، تو ایک پیٹی پوری لے کے آئے لنگڑے آم کی۔ کون سا آم؟ لنگڑا آم۔ وہ لے کے جب آتا ہے تو پوری ایک پیل جو ہوتی ہے وہ لنگڑوں کی ہوتی ہے، نیچے سارے دوسرے پڑے ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ کوئی ہے، کوئی کسی قوم کا ہے، کوئی کسی برادری کا ہے یا نہیں؟ ایسے اوپر سارے لنگڑے ہوں گے، نیچے سارے اور ہوں گے۔ اب کو بندہ جائے اسے جا کے کہے بھئی دینے ہیں تو صحیح دو، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ کہے گا لینے ہیں تو سارے لو۔ ایسے نہیں چلے گا، ہے یا نہیں ایسا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے، میں قیامت والے دن رب فرمائے گا حبیب اپنی امت کو پیش کریں، حساب شروع کریں۔
امت کو پیش کریں، حساب شروع کریں۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی پوری امت کو دیکھوں گا میں تو سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑوں نا وہ ابو بکر صدیق ہوگا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق۔ بتائیں بھائی، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے حضور ہاتھ پکڑے نا، حضرت ابو بکر صدیق کہیں گے یا رسول اللہ میں نے تو کلمہ تب پڑھا تھا جب بوڑھا ہو گیا تھا، میں کیا حساب دوں گا، میرے پہلے تو نیکی ہی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ اسی وقت فرمائے گا حبیب اس بوڑھے کو چھوڑ دیں، اس نے آج ہی ایسی کیا، مجھے حیا آ رہی ہے اس سے کیا پوچھوں، مجھے حیا آ رہی ہے اس سے کیا پوچھوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے میں اس کے بعد عمر کو ہاتھ پکڑوں گا میں۔ بتائیں بھی حساب کیسے شروع ہو رہا ہے؟ جس امت کے اوپر یہ لوگ پڑے ہوں، کرم تو فرمائے گا نا پھر مالک۔ آقا علیہ السلام نے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ خداوند قدوس میں پیش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات میں سب سے پہلے اپنی شان کے مطابق جس کے ساتھ مصافحہ فرمائے گا وہ میرا یار عمر ہوگا، وہ میرا یار عمر ہے جی۔ یہ بھی مالک عز و جل کا فضل ہے جی۔ اوپر جن کا حساب ہو رہا ہے وہ ایسے لوگ ہیں اور نیچے جناب ہم جیسے پڑے ہوں گے۔ جب اوپر والے ان پہ کرم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی ہم پہ بھی کرم فرمائے گا، لیکن گناہگار ہی رہے ہیں تو تب ہے بھائی، غدار بن گئے تو پھر نہیں، غدار نہیں، گناہگار اور ہوتا ہے، غدار اور ہوتا ہے۔ گناہگار بندہ یہ ہے کہ گناہ میں مبتلا رہے، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گناہ کرتے رہے، یہ گناہگار ہے۔ لیکن جو سیدزادیوں کو دیکھنے شروع کر دے وہ تو غدار ہو گیا نا، وہ تو بغیرت ہو گیا ابھی ہیں، اس کی آنکھ سے حیائی ختم ہو گئی بغیرت کے ہیں۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی نبی کی پوتی اور نواسی کی جناب فلم ڈرامے دیکھ رہا ہے، اسی کو بے پردہ دیکھ رہا ہے، اس سے بڑھ کر بغیرت کون ہوگا یار بتائیں؟ یہ نہیں، غدار نہیں، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ اب دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حبیب پیارے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، صحابہ دیے تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں جی۔ اب صحابہ میں ابو بکر صدیق دیے تو وہ بھی خیر اتنی لے کے آئے کہ سارے صحابہ میں افضل ٹھہرے، سارے صحابہ میں افضل ٹھہرے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی ہستی اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی تو وہ بھی ایسی عطا فرمائی، عمر جیسا بندہ ہی کوئی نہیں۔ بتائیں جی، آج کافر کہتے پھرتے ہیں عمر ایک اور ہوتا تو دنیا سے کفر کا نام ہی ختم ہو جانا تھا ہیں جی۔ ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آنے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، آنے والے ہیں حضرت امام مہدی، ختم ہوگا، کیوں گھبراتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، یہودیت اور نصرانیت اور شرک اور کفر سارے کا سارا ختم کر کے پوری دنیا کے اندر چہار دانگ عالم، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر جگہ نام ہوگا تو صرف اور صرف امام الانبیاء کا نام ہوگا اور کسی کا کوئی نام نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا، کیوں گھبراتے ہو؟ وہ کہتے ہیں وہ جو لنگوٹ پہنتا تھا نا ان کا ہندوؤں کا گاندھی، وہ یہ کہا کرتا تھا۔ میں نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا، ہاں سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ عز و جل، ضرور ٹھیک ہوگا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس امت کو حبیب کریم علیہ السلام کو ہیں جی علی دیے تو وہ کیسے دیے، عثمان دیے تو کیسے دیے۔ کریم آخر میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، گفتگو لمبی ہو جائے گی، میری طبیعت نہیں تھی صحیح، بیان نہیں کرنا تھا میں نے، بس وہ بیٹھا تو پھر وہ حالت یہ ہوتی ہے کہ جب نام ان کا آ جائے ہاں جی تو پھر نہیں برداشت ہوتا، پھر بولنا پڑتا ہے ہاں جی۔ تو حضرت جو ہے نا کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالیشان ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن ہوگا نا، اس وقت حوض کوثر پر میرے ساتھ علی کھڑے ہوں گے، علی حضور کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہاں جی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ چاروں کونوں پر حضور کے چاروں یار کھڑے ہوں گے، اس طرح کر کے۔ حوض کوثر جنت میں ہے، کہاں پہ ہے؟ جنت میں ہے، کیونکہ میدان محشر میں حضور کے غلام کھڑے ہوں گے، ان کو پیاس لگی ہوگی، آقا علیہ السلام کی دعا سے جنت سے 2 پرنالے میدان محشر میں جاری کیے جائیں گے۔ حوض کوثر جنت میں ہے، وہاں سے جو ہے نا وہ سپلائی آئے گی میدان محشر میں، جنت سے باہر آئے گی، اور یہیں کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو پلائیں گے۔ اور کریم آقا یہاں پہ ایک حدیث آپ کو، بلکہ حدیث ہماری تو کسی کتاب میں نہیں، یہ کالوں کی کتاب میں ہے۔ کن کی کتاب میں ہے؟ کالے کولے نہیں ہوتے وہ والے، ان کی کتاب میں یہ روایت ہے، یہ ذرا سنیں، بڑی مزیدار ہے ویسے۔ وہ کہتے ہیں جی قیامت والا دن آئے گا تو آقا علیہ السلام کے پاس ایک جماعت آئے گی، ان کے پاس کالا جھنڈا ہوگا۔ کالا جھنڈا کن کے پاس ہوتا ہے؟ نہ لو اے میں کہو کیڑے کالے، ہاں علامہ اقبال کہتے ہیں نہ میں کالا اور نہ میں کالی باتیں کرتا ہوں
ہیں میں چمکتے ہوئے حبیب کا غلام ہوں اور باتیں بھی چمکتی ہوئی کرتا ہوں، نہ شبم نہ شب پرستم، نہ میں رات ہوں نہ رات جیسی باتیں کرتا ہوں، میں تو چمکتے حبیب کا غلام ہوں اور باتیں بھی روشن چمکدار کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کالے جھنڈے والی جماعت آئے گی کریم آقا علیہ السلام کے پاس، آقا علیہ السلام کہیں گے ہمیں بڑی پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلائیں۔ آقا علیہ السلام فرمائیں گے پہلے مجھے 2 سوالوں کا جواب دیں، قرآن تمہیں دیا اس کا کیا کیا، آل دی اس کا کیا کیا؟ یہ وہاں پہ سوال ہوگا کہاں پہ؟ حوض کوثر پہ۔ آل دی کیا کیا، قرآن دیا کیا کیا؟ تو وہ کالے والے کہیں گے نہ تو ہم نے قرآن کی مانی اور نہ ہی آپ کی آل کی مانی، آپ کی آل کو ہم نے خود ہی شہید کیا ہے۔ بتائیں بھائی، اچھا یہ روایت اگر صحیح ہو تو بتائیں آل کی فلمیں دیکھنے والے بچیں گے؟ وہ بھی گئے نا، رگڑے گئے، چاہے جتنا مرضی عقیدہ ٹھیک ہو ان کا، عقیدہ کیا کرے گا؟ بے ادبی ہو جائے بندہ، کمینہ ہی ہو جائے، اسے حیا ہی نہ رہے کہ سید زادی کی عزت پہ آنکھیں اپنی لگا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ کالے جھنڈے والے کہیں گے نہ تو ہم نے آپ کی آل کی مانی نہ ہم نے قرآن کو مانا۔ تو وہ کہتا ہے جی، ملا باقر مجلسی نام ہے اس بندے کا جس نے یہ روایت نقل کی ہے، کہتا ہے آقا علیہ السلام فرمائیں گے دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہ تمہارے لیے جنت ہے نہ حوض کوثر کا ایک قطرہ ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ کہتے تھوڑی دیر گزرے گی، ایک جماعت آئے گی، ان کے پاس سبز رنگ کا جھنڈا ہوگا۔ کس رنگ کا جھنڈا ہوگا؟ آپ کے پاس کون سا جھنڈا ہوتا ہے؟ سبز رنگ کا۔ کس رنگ کا؟ سبز رنگ کا۔ اس نے کہا سبز رنگ کے جھنڈے والی ایک جماعت آئے گی، آقا علیہ السلام کو کہیں گے ہمیں بڑی پیاس لگی ہے، ہمیں حوض کوثر عطا فرمائیں۔ آقا علیہ السلام آئیں گے، 2 سوال ہیں، انہوں نے کہا جی وہ کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام آئیں گے ایک تو قرآن کے ساتھ تم نے کیا کیا اور دوسرا میری آل کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہیں گے ہم نے آپ کی آل کی دل و جان سے نوکری کی تھی، دل و جان سے نوکری کی ہم نے، سیدزادوں کی، سیدوں کی ہم نے نوکری کی، اور رہا آپ کا قرآن تو قرآن کے لیے تو ہم اپنی جانیں دیتے رہے۔ قرآن ہم سخت گرمی میں جب لوگ گھر میں پڑے ہوتے تھے ہم مسجد میں کھڑے ہو کے پورا پورا قرآن سنا کرتے تھے، ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھایا کرتے تھے، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، ہاں جی، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ اور عالم بنایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام فرمائیں گے ہاں تمہارے لیے حوض کوثر بھی ہے، تمہارے لیے جنت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کریم آقا علیہ السلام کے حوض کوثر کا جام عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔